آپ کے سامنے اب پیش کیے جانے والی معلومات کو قبول کرنے میں آپ شاید دقت محسوس کریں، لیکن ہم اسلام اور عیسائیت میں بدلے جانے والے حقائق کو بیان کریں گے۔ ہمارا مقصد ان دو مذاہب کے اصل پیغام کو دوبارہ پہنچانا ہے۔ یہ اس سے مختلف ہو سکتا ہے جو ان کے علماء نے بیان کیے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ صبر و تحمل سے سنیں اور نتائج اخذ کرنے میں جلد بازی بالکل نہ کریں۔ یہ ہارس دیوتا کی تصویر ہے جو قدیم مصریوں کا سورج دیوتا تھا، جو مصری خدا تھا اور 3000 قبل مسیح پوجا جاتا تھا۔ ہارس 25 دسمبر کو پیدا ہوا۔ اس کی زندگی کو سورج کے ساتھ موسوم کیا گیا۔ یہ ایک کنوارے ستارے سے پیدا ہوا۔ 3 بادشاہوں نے اسے پیار دیا۔ 12 سال کی عمر میں یہ ایک ماہر استاد تھا، جبکہ 30 سال کی عمر میں اس کو بپتسمہ دیا گیا۔ اس کے 12 شاگرد تھے، اس کے کئی معجزے تھے اور اس کے کئی نام بھی، جن میں روشنی، سچائی، خدا کی بھیڑ اور کئی دوسرے نام۔ ہارس کو سولی پر چڑھایا گیا۔ وہ 3 دن تک مردہ رہا اور پھر زندہ ہو گیا۔ شاید آپ کو یہ بات کچھ سنی سنی لگ رہی ہو۔ عیسائی پادریوں کے مطابق حضرت عیسیٰ 25 دسمبر کو کنواری عورت سے پیدا ہوئے۔ انہیں بھی 3 بادشاہوں نے پیار دیا۔ 12 سال کی عمر میں وہ ایک مبلغ بن گئے۔ انہیں 30 سال کی عمر میں بپتسمہ دیا گیا۔ پھر انہوں نے اپنی منسٹری شروع کی۔ ان کے بھی 12 شاگرد تھے اور ان کے بھی کئی نام، جن میں خدا کا بیٹا، دنیا کی روشنی، پہلا اور آخری اور خدا کی بھیڑ۔ انہیں بھی سولی پر چڑھایا گیا۔ 3 دن کے بعد یہ زندہ ہوئے اور پھر آسمانوں پر چلے گئے۔ پہلی بات یہ کہ پیدائش کے معاملات بالکل ستاروں کے کاہنوں کے مطابق ہیں، یعنی آسمانوں کے مغرب میں سب سے روشن ستارہ، جسے سیریس کہتے ہیں، جو 24 دسمبر کو بالکل سیدھ میں آ جاتا ہے 3 مزید روشن ستاروں کے۔ ان 3 ستاروں کو صدیوں قبل بھی اور آج بھی 3 بادشاہوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سیریس ستارہ اور 3 بادشاہوں والے ستارے 25 دسمبر کو بالکل اس سیدھ میں اشارہ کرتے ہیں جس طرف سورج ہوتا ہے، یعنی یہ وہ بات ہے کہ 3 بادشاہوں نے سیریس کی پیروی میں سورج دیوتا کے پیدا ہونے یا نکلنے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ حضرت عیسیٰ بھی ایک کہانی تھے جیسا کہ ہارس، جبکہ سچائی یقینی طور پر مخفی ہے۔ پچھلی فوٹیج ایک دستاویزی فلم کا حصہ تھی اور اس کے بنانے والے کا ماننا ہے کہ تقریباً تمام مذہبی کردار محض افسانہ تھے اور کچھ نہیں، اور ان باتوں میں وہ آ چکا تھا جو ان افسانہ بنانے والوں کا اصل مقصد تھا۔ یہ اور کئی غلطیوں کے علاوہ تھی جو اس فلم میں فلمائی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعی ایک جیتے جاگتے انسان، اللہ کے رسول، جنہوں نے خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ لیکن پھر یہ جال سازی کیوں، اور کیوں حضرت عیسیٰ کے کردار کو ہارس دیوتا کے کردار سے ملایا گیا؟ ہم ہارس دیوتا کے بارے میں اور کیا جانتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں۔ ہارس کے باپ اسیرس کو اس کے بھائی نے قتل کیا جس کا نام سیٹ تھا۔ ہارس نے سیٹ کے ساتھ مصر کے تخت کے لیے جنگ کی اور اس جنگ کے دوران ہارس کی ایک آنکھ زخمی ہوئی۔ ہارس وہ جنگ جیت گیا، جبکہ اس کا نام ایک آنکھ والا سورج دیوتا رکھ دیا گیا۔
بعد میں اس نے اپنی ذات کو را دیوتا کی ذات میں ضم کر لیا اور اپنا نام را اور کھتی یعنی پورے مصر کا اکیلا بادشاہ رکھ لیا، اور باقی خدا اس کے ذات کے محض مظہر بن گئے۔ اور پھر یہ ایک آنکھ والا سورج دیوتا ہی خدا کا بیٹا کہلایا، یعنی دنیا کی روشنی اور پوری کائنات کا حکمران۔ کیا چرچ نے دھوکہ دیا اپنے پیروکاروں کو تاکہ وہ اصل میں عبادت کرتے رہیں ایک آنکھ والے سورج دیوتا کی؟ اور کیا بہت بڑی عالمی سازش تیار کی گئی تاکہ دنیا ایک آنکھ والے دجال کو ہی اپنا اصل مسیحا قبول کر لے؟ یقینی طور پر یہ منصوبہ آغاز سازش سے ہی شروع کر دیا گیا تھا، جبکہ مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ بڑے بڑے امتحانات میں سے ایک امتحان ایسا ہے جس کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے دور بھاگا جائے، اور وہ امتحان دجال کا دھوکہ ہے۔ کیسے علم ہوگا کہ کون سا مسیحا سچا ہے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بتائی کہانی فرضی اور سورج دیوتا کی نقل ہے، تو پھر سچے عیسیٰ علیہ السلام کی پہچان کیسے ہوگی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سچی داستان کچھ اس طرح سے ہے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے سامنے نمودار ہوئے اور انہیں بتایا کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ ایک عظیم نبی کی والدہ بنیں۔ بات سن کر وہ خوف زدہ ہو گئیں اور کہا کہ وہ کیسے ماں بنیں گی جبکہ انہیں کسی آدمی نے آج تک چھوا ہی نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا خوف زدہ نہ ہو، اللہ پر یقین رکھیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ حضرت عیسیٰ کی آمد سے پہلے ہی ان کی آنے کی نشانی انسانیت اور بطور رحمت رکھ دی گئی، اور حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے روح پھونکی اور پھر چلے گئے۔ پھر دوبارہ اس دن سامنے آئے جس دن حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی۔ یہ اگست کے درمیانی حصہ تھا جب حضرت مریم اپنے گھر کو چھوڑ کر صحرا میں چلی گئیں، جہاں انہوں نے حضرت عیسیٰ کو پیدائش دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کھجور کے اس درخت کے نیچے ہوئی جہاں وہ آرام کرنے کے لیے بیٹھی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ آئے اور کہا آپ آرام کریں اور کھجور کے درخت کو ہلائیں۔ تاکہ کھجوریں زمین پر گریں اور وہ ان سے پیٹ بھر لیں۔ پھر آپ نے ایک ندی کی طرف اشارہ کر کے کہا وہ اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے تاکہ آپ پانی پی سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر حضرت جبرائیل نے کہا کوئی بھی آپ سے سوال کرے تو آپ جواب دیں کہ میں چپ کے روزے سے ہوں اور کسی سے بات نہیں کروں گی، اور کہا کہ کوئی جواب نہ دیں بلکہ اگر پوچھے تو بچے کی طرف اشارہ کریں، وہ خود انہیں جواب دے گا۔ جب وہ گھر واپس آئیں تو لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا اے مریم یہ تم کس کا گناہ اٹھا لائی ہو؟ نہ تو تمہارا باپ زناکار تھا اور نہ ہی تمہاری ماں کوئی بری عورت۔ اور پھر وہ مسلسل بہتان ترازی کے الزام لگاتے رہے، لیکن حضرت مریم نے وہی کیا جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا اور انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ کیا ہم گود میں لیٹے بچے سے بات کریں گے؟ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود سے خطاب کیا۔ آپ نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا اور مجھے مبارک بنایا، میں جہاں بھی رہوں گا۔ مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا، خیرات کرنے کا حکم دیا جب تک کہ میں زندہ رہوں، اور مجھے میری ماں کا فرما بردار بنایا اور مجھے تکبر نہ کرنے والا بنایا ہے۔ اللہ مجھ پر رحمت نازل کرے اس دن جب میں پیدا ہوا، اس دن جب میں فوت ہوں گا، اور اس دن جب مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔